السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ٹاپک کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ سب سے التجا ہے یہ کہ ویڈیو کو پلیز پورا دیکھیے، کیونکہ آپ کے لیے اپنی اصلاح کے لیے، آپ سب کی اصلاح کے لیے بہت کوشش کرتی ہوں کہ اس کو ایزی وے میں، بے شک ہم سب بہت سے دین جانتے ہیں اور بہت سے ماشاءاللہ سے عالم دین ہیں جو ہمیں ہر ایک چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ میں نے بھی ایک چھوٹی سی کوشش جاری کی ہے کہ اپنی بہنوں تک، اپنی یوٹیوب فیملی تک ایک دین کی ایک چیز پہنچا سکوں ایزی وے میں آپ کی جتنی مجھ سے اصلاح ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر روز محشر کے دن مجھ سے یہ سوال ہو کہ آپ نے دین سیکھا، آپ نے علم سیکھا، تو کیا اس کو آپ نے دوسروں تک پہنچایا؟ کیونکہ دیکھیے ایسے لوگوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن کریم میں اور احادیث میں بھی ارشاد ہے کہ وہ لوگ جو دین سیکھتے ہیں، ایک اگر آپ بات کریں عالم کی یا کسی بھی اساتذہ کی اور وہ کہیں جی ہم نے دین سیکھا لیکن انہوں نے سکھایا نہیں اور وہ تکبر کے لیے اپنے اندر رکھ چکے ہیں کہ بھئی ہم لوگ تو آگے نہیں پہنچائیں گے، کوئی ہم سے بہتر نہ جان سکے، تو ان کے لیے بھی عذاب ہے۔ اسی لیے آپ کے پاس کوئی ایک چھوٹی سی بھی نیکی کی بات آپ کو پتہ چلے تو اس کو دوسروں تک لازمی پہنچائیں، خواہ وہ کوئی دعا ہو، واش روم میں جانے کی، کوئی بھی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں آپ بے شک اپنے بچوں کو ہی بتا کر اصلاح کریں، کہ دیکھیں چیز پہلے گھر سے شروع کرنی چاہیے۔ اب آج کیا ہے، ہم اگر اپنی سوسائٹی میں دیکھیں تو دیکھیں ایجوکیشن کے بغیر اب نہیں رہا جاتا، ایجوکیشن بھی ضروری ہے۔ دین اور دنیا کو اگر آپ ایکول لے کر چلتے ہیں نا، لیکن دین اول درجے پہ ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ دنیا۔ اب دنیا کا علم بھی حاصل کرنا آج کے دور میں بہت ضروری ہو چکا ہے، کیونکہ پڑھیں گے، کھائیں گے اور باقی آگے آپ کی وہ ایک لائف کا ایک سرکل چلتا ہے۔ لیکن بہتر انسان وہ ہے جو دنیا کے ساتھ ساتھ دین کو بھی لے کر چلتا ہے۔ ہم نے دنیا کو تو ساتھ چلا لیا لیکن ہم نے دین کو بہت پیچھے چھوڑ دیا۔ اب آج اگر میں بات کروں عورتوں کے پردے کے حوالے سے، آج کا ٹاپک ہے پردہ۔ تو پیاری بہنوں، کیا ہم ان چیزوں پر پورا اتر رہے ہیں یا نہیں اتر رہے؟ ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم نے دوپٹہ اوڑھ لیا یا ہم نے یہ سب چیزیں کر لی، یہ سب ہو گیا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں میں خود سے کوئی بات آپ تک نہیں پہنچاؤں گی جو قرآن کریم میں ہے، جو احادیث میں ہے اور جو تمام علماء دین جو چیز ایک بتاتے ہیں اس سے ریلیٹڈ ہی انشاءاللہ آپ سب سے بات کروں گی۔ اب بہت سی میری ایسی بہنیں ہیں کہ وہ پردہ تو کرتی ہیں، لیکن کیا ہے، جب پردہ، کیسا پردہ؟ آپ نے اپنے سر پہ حجاب اوڑھا، آپ ڈیلی بیسز میں عبایا بھی پہن رہی ہیں، لیکن جب کوئی عید آتی ہے، شادی کے ایونٹس آتے ہیں یا کچھ بھی ہوتا ہے، وہ آپ کا پردہ، آپ کا حجاب کہاں جاتا ہے؟ ہمیں پھر سوسائٹی کو ہمیں امپریس کرنا ہے نا، اللہ تعالیٰ کو تو ہمیں امپریس کرنا ہی نہیں ہے، پھر ہمیں سوسائٹی کو امپریس کرنا ہے۔ معاذ اللہ، اگر تو سوسائٹی کی وہ لیڈیز، وہ لوگ آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیں گے یا آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے تو بے شک ان کو خوش کیجئے۔ وہ اللہ تعالیٰ جنہوں نے آپ کو ایک زندگی دی، آپ کو دولت دی، آپ کو اولاد دی، آپ کو رزق دے رہے ہیں، اور انہی کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آخری سانس تک اپنی امت کے لیے بخشش مانگتے رہے، تو کیا وہ امت آج کچھ کر رہی ہے؟ نہیں کر رہی۔ جتنا عورت کے لیے پردے کا کہا گیا ہے اتنا ہی مرد کو بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ مرد کی حدود کیا ہے۔ اب آپ سب سے پہلے اگر عورت کا مطلب جانیے نا کہ عورت کیا ہے۔ عورت کا تو معنی ہی یہی ہے، چھپانے کی چیز۔ عورت کا مطلب کیا ہے؟ چھپانے کی چیز۔ دیکھیں یہ کہا جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ عورت جو ہے نا وہ چھپانے کی چیز ہے، اور جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے نا تو شیطان اسے جھانک کر دیکھتا ہے۔ اب آپ خود سوچئے، اب اگر آپ پردے میں نہیں ہیں تو ظاہری سی بات ہے، ڈیفینیٹلی آپ نے اپنی ڈیلی بیسز میں یہ چیز، آپ نے ضرور اس چیز کو آپ نے آبزرو کیا ہوگا کہ جب بھی ہم بغیر پردے کے باہر نکلتی ہیں، یا بہت سی ایسی بہنیں ہیں جو پردے کے بغیر جب باہر نکلتی ہیں تو بہت سے آپ کو کمنٹ سننے پڑتے ہیں۔ آج کہا جاتا ہے کہ پردے میں زیادہ لوگ گھور کر دیکھتے ہیں، تو دیکھیں اگر وہ دیکھتے بھی ہیں تو انہیں نظر کیا آتا ہے؟
اگر کوئی بہن آج پردہ کرنا چاہتی ہے اور کرتی بھی ہے تو اس کو اپریشیٹ تو کوئی نہیں کرتا، لیکن اس کو ڈی گریڈ کرنے والے ہزار لوگ کھڑے ہوئے ہیں. چھوڑو، آپ نے کیوں شروع کر دیا، آپ ہم میں سب سے الگ لگ رہی ہو، کب تک کرو گی، دیکھتے ہیں کب تک آپ کا پردہ چلتا ہے. معاذ اللہ، اگر آپ وہ چیز خود نہیں کر سکتے تو کسی کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے آپ کو اللہ نے اختیارات نہیں دیے. اول تو آپ خود بھی اس چیز کو کرو، کیونکہ جتنا اس پر فرض ہے اتنا ہی وہ پردہ آپ پر بھی فرض ہے. اب سب سے پہلی ایک چیز جان لیجئے کہ سورۃ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا ہے، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو، جیسے اگلی جہالیت کی جو دور میں جو عورتیں رہتی تھی. اب آپ خود دیکھیں کہ جب اسلام نہیں آیا تھا، وہ جہالت کا جو زمانہ تھا، جب اسلام کو لوگ نہیں جانتے تھے، تو ویسے رہنے سے بچو. آپ سورۃ احزاب پڑھیں، آپ سورۃ نساء پڑھیں، آپ سورۃ نور پڑھیں، آپ پورا قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. یقین جانیے آپ کو بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ مل جائے گا. آج ہم کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہو رہی، تو کیا ہماری نیت صاف ہے؟ کیا ہمارے ہاتھوں سے، کیا ہماری زبان سے کچھ ایسے الفاظ اپنے کسی مسلمان بہن بھائی کے لیے تو نہیں نکلے جو ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی؟ اب دعا کی قبولیت بھی آپ کی تب ہوگی نا جب اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہیں. آپ نے اللہ کا دل تو نہیں دکھایا. ہمیں اپنے نیبرز کا، اپنے فرینڈز کا، اپنے ریلیٹیوز کا دل دکھا کر بہت دکھ ہوتا ہے، وہ ناراض ہو گیا. تو جو اللہ تعالیٰ ہم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں، میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بھی بتایا تھا، تو اگر وہ ناراض ہو جائیں تو آپ کیا کریں گی؟ آج ہمارے لباس، آپ یقین جانیے کہ احادیث میں بھی آتا ہے کہ بعض عورتیں بہت باریک کپڑے پہنتی ہیں، اور یقین جانیے وہ جو آپ ان کے لیے بھی سخت ترین عذاب ہے کہ ایسا لباس جو ان کو پہننے کے باوجود بھی، اب معاذ اللہ میں ایکسپلین کرتے ہوئے بھی مجھے شرم آ رہی ہے کہ آج ہماری سوسائٹی میں اپنے آپ کو شو آف کرنے کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے. جو بہنیں پہلے دوپٹہ لیتی تھی، اب آج وہ دوپٹہ انہوں نے اتار دیا ہے، کیونکہ دوپٹے میں آپ کو کوئی دیکھ نہیں نہ رہا، کوئی ایکسیپٹ نہیں کر رہا. تو یقین جانیے آپ نے سوسائٹی کو آپ نے خوش کرنا ہے یا آپ نے اللہ کو خوش کرنا ہے. اور احادیث میں بھی یہ ہے، قرآن کریم میں بھی ہے کہ ایک عورت اپنے ساتھ 4 مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی. سب سے پہلے باپ کو، کیونکہ باپ کا فرض ہے نا وہ اپنی بیٹی کو پردے کے بارے میں بتائے. دیکھیں بچپن سے آپ کی ٹریننگ سٹارٹ ہونی چاہیے، اور اگر باپ نے اپنی بیٹی کی اصلاح نہیں کی یا اس نے نہیں بتایا تو پہلے وہ، پھر بیٹا. اب بیٹا بھی کیوں جائے گا؟ کیونکہ اگر بیٹے کو پتہ چلا بھائی ہے آپ کا، اس نے آپ کی اصلاح نہیں کی، آپ کے ہسبینڈ ہیں، یہ 4 ایسے مرد ہیں جن کو ایک عورت، آپ، میں، معاذ اللہ ہم جہنم میں لے کر جائیں گے. آج ان 4 میں سے کسی ایک کو بھی کچھ ہو جائے نا تو یقین جانیے جان حلق پر آ جاتی ہے. ہتھیلی پہ جان رکھنے والا ہے یہ کہ بھئی ہمارے شوہر کو، ہمارے باپ کو، بھائی کو، بیٹے کو کچھ نہ ہو. اگر ان کو اس زندگی میں کچھ نہ ہو تو آپ چاہتی ہیں کہ وہ جہنم کی آگ میں پھینکے جائیں، اور وہ بھی آپ کی وجہ سے. اگر انہوں نے اصلاح نہیں کی تو آپ نے دین سیکھ لیا ہے، آپ بالغ ہو گئی ہیں تو آپ پر پردہ فرض ہو گیا. تو آپ قرآن کریم کو پڑھیے، آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیے، آپ خود اپنی اصلاح کیجیے، اپنے ساتھ ساتھ اپنی بہنوں کی، اپنی ماؤں کی، اپنی دوستوں کی بھی اصلاح کیجیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دفعہ یہ میں آپ کو احادیث ایک سنا رہی ہوں. حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ دونوں ازواج مطہرات آپ کے پاس تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھیں. اتنے میں عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، جو کہ نابینا صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور اندر آنے لگے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں سے ارشاد فرمایا کہ ان سے پردہ کرو. کن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا؟ جو دونوں ازواج مطہرات آپ کے پاس تھی، حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی تو ایک صحابہ جو کہ
نابینا تھے. جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج کو کہا کہ ارشاد فرمایا کہ ان سے پردہ کرو. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے غرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تو نابینا ہے، ہم کو تو نہیں دیکھ سکتے. تو تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کیا تم بھی نابینا ہو؟ کیا تم انہیں نہیں دیکھ سکتی؟ اللہ اکبر. اب آپ خود سوچئے کہ پردے کی اہمیت اور پردے کا مقام کیا ہے. ابھی بھی کوئی چیز رہ جاتی ہے باقی. دیکھیے یہ ٹاپک ایسا ہے، انشاءاللہ اس کو میں کنٹینیو رکھوں گی، اور مجھے اس کو 2-3 پارٹس میں آپ تک ڈیلیور کرنا پڑے، کیونکہ میں اتنا جانتی ہوں کہ میری بہنیں جو ہیں وہ ویڈیوز 15 سے 20 منٹ تک کی ویڈیوز نہیں دیکھ پاتی، اور میں یہ چھوٹی چیزیں آپ سے ایکسپلین کر کے چاہتی ہوں کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے میری اصلاح فرمائی، قرآن کریم سے مجھے ہیلپ ملی، یا جن لوگوں نے میری اصلاح کی اللہ تعالیٰ سے میری دعا کہ اسی طریقے سے یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں جو ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہیں، تو یقین جانیے جس طریقے سے میں اللہ کی طرف لوٹی ہوں اس طریقے سے آپ سب بھی اللہ کے طرف، اسی طریقے سے آپ سب کا بھی رجحان اسی طریقے سے دین کی طرف ہو جائے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک چیز اپنی آپ کو شارٹ فارم میں ایک کہنا چاہوں گی. دیکھیں کہ یہ یاد رکھ لیجئے کہ عورت کو کس کس سے پردہ ہے. ہر اس اجنبی سے جو نامحرم ہے ان سب سے عورت کو پردہ ہے. ٹھیک ہے. اب پردہ کس سے نہیں ہے؟ جو اس کے محرم ہے، جن سے نکاح جائز ہی نہیں ہے، کسی صورت جائز نہیں ہے. تو انشاءاللہ اس ٹاپک کے بارے میں آگے بھی بات ضرور کروں گی. جو چند باتیں آپ سے کی ہیں، جو احادیث آپ کو ایکسپلین کی ہیں، امید کرتی ہوں آپ سب کو بہت پسند آئی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری اصلاح فرمائے. ہمیں، ہماری اولاد کو، ہماری بیٹیوں کو، بہنوں کو اللہ تعالیٰ پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے پردے کو، ہمارے دین کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں. آمین اللہم آمین. انشاءاللہ اس کا پارٹ 2 لے کر جلد ہی آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری اصلاح فرمائے. فی امان اللہ.